السلام علیکم. جو بھی میرے چینل پر مجھے سن رہے ہیں سب کو تہہ دل سے میرے چینل میں خوش آمدید. رانگ نمبر ایک ایسی خوفناک کہانی ہے. یقیناً سننے کے بعد آپ کو پسند آئے تو اسے لازمی لائک کیے بغیر نہ جائیے گا، اور اگر میرے چینل پر میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. جی شکریہ. معصومہ جس نے بھی کالج میں نیو ایڈمیشن لیا تھا، بہت ہی زیادہ اپنے نام کی طرح معصوم ہی تھی. وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کو ڈاکٹر بن جانے کا بے پناہ شوق تھا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی عمر کے ساتھ اپنا تجربہ بھی گرو کر رہی تھی. اس کے کزنس بھی ڈاکٹرز تھے، لہٰذا اسے بھی ان کے صف میں کھڑا ہونا اچھا لگتا تھا. وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ایک بریلینٹ کامیاب ڈاکٹر. اسے انسانیت سے بے پناہ محبت تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرے. ایک دفعہ ایک رات کو طوفانی بارش ہوئی. اس طوفانی بارش نے تھمنے کا نام ہی نہ لیا. بادل تھے، ایسا لگتا تھا مانو زمین پر برس پڑے ہیں، زمین پر آ جائیں گے. اور بجلی جسے کسی کے گھر کو آج تباہ کر دے گی. اتنی خوفناک بارش میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. تم ٹھیک کہتے ہو جواد، اتنی خوفناک بارش تو میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ کہتے ہوئے نازنین جواد کے گرد اپنا گہرا تنگ کر رہی تھی. ارے کیا کر رہی ہو؟ تھوڑی پیچھے ہٹو، دیکھو گھر میں سب موجود ہیں. ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو بس یوں ہی زیادہ رومانٹک نہ بنو. چلو اندر چل کے کافی پیتے ہیں، ٹھنڈی ہو جائے گی. کتنے ناز سے میری امی نے ہم دونوں کے لیے کافی بنائی ہے. ابھی سلیبس کا کام کافی باقی ہے، دونوں ابھی پریکٹس کر لیتے ہیں. ابھی تو 7 بجے ہیں، اور دیکھو اگر 1-2 گھنٹے میں یہ طوفانی بارش کچھ تھم جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں. جواد اور نازنین ان دونوں کو ملے ہوئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے. یہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے. لہٰذا جب کبھی ان کو بڑا پروجیکٹ ملتا تو دونوں ایک دوسرے کے گھر آ کر گھنٹوں گھنٹوں ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. نازنین جواد کو پسند کرتی تھی اور جواد نازنین کو پسند کرتا تھا. دونوں عنقریب شادی کرنے جا رہے تھے. جواد جس کی عمر اس وقت لگ بھگ 30 سال تھی اور نازنین جس کی عمر اس وقت 28-29 سال تھی، ان دونوں میں عمر کا زیادہ پھیر نہ تھا. 2 گھنٹے ہو گئے تھے، بارش نے رکنے کا نام ہی نہ لیا تھا. بیٹا ایسا کرو، آج رات تم ہمارے ہاں میرے ہی روم میں سو جانا. کب تک کام نمٹ جائے گا؟ مما زیادہ نہیں، بس 2-2.5 گھنٹے. جواد اور نازنین ایک دوسرے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی امی اچانک سے بیچ میں بول پڑی، کہنے لگی نہیں نہیں 2-2.5 گھنٹے نہیں، بس 8 بجے کھانا کھا لو اور اس کے بعد یہ کام بعد میں کر لینا. نہیں امی، بہت ضروری پروجیکٹ ہے، کل ہم دونوں کو اس کی پریزنٹیشن ایک نئی فرم کو پیش کرنی ہے، ہم بہت گہرے پھنس جائیں گے. ان کی امی کیا کرتی بیچاری، وہ کندھے اچکا کر کمرے سے چلی گئیں. لیکن ہاں ناظرین، بیٹا جب بھوک لگے تو بنا ہچکچائے جواز سے کہہ دینا، میں تم دونوں کا کھانا گھر میں یعنی کہ کمرے میں ہی بھجوا دوں گی. ٹھیک ہے آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں. یہ کہہ کر جواد نے کمرے کی چٹخنی گھما دی تھی. ابھی دونوں سر جوڑے پروجیکٹ پر کام ہی کر رہے تھے کہ اچانک اس کا موبائل رنگنگ ہونے لگا. جواد آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ ارے میں نمبر کیوں اٹھاؤں جب اننون ہے؟ اننون نمبر تمہیں پتہ ہے میں نہیں اٹھاتا. نازنین مسلسل جواد کو شکی نظروں سے دیکھ رہی تھی. کیا مقصد؟ کیوں دیکھ رہی ہو تم میری طرف اس طرح؟ کیا دیکھو، مجھے شک ہے کہیں یہ کوئی لڑکی وڑکی کا کیس تو نہیں. اچھا اگر ایسی بات ہے تو خود ریسیو کیوں نہیں کر لیتی؟ ہاں چلو اب کی دفعہ اگر رنگنگ ہوئی تو نازنین ہی ریسیو کرے گی، پریشان نہ ہو. نازنین نے غصے میں ایک دم منہ بنا لیا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا جب ان دونوں کی ملاقات کے بیچ میں موبائل ان نون نمبر سے رنگنگ ہوا تھا. تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ موبائل کی بیل ایک جھٹکے سے بج اٹھی. ارے لاؤ مجھے دو. جیسے ہی نازنین نے فون ریسیو کیا، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ پیچھے سے کوئی آواز نہ آئی.
نازنین نے فون آف کر دیا۔ یہ کون ہے جواد جس نے میری آواز پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟ دیکھو مجھے سچ سچ بتا دو، کیا میرے علاوہ بھی کسی کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو نازنین؟ تم میرے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے ہو، کیا تم نے کبھی میرے اندر کوئی کمی دیکھی اپنے لیے؟ وہ تو صحیح ہے، لیکن جس طریقے کا اب دور آ گیا ہے تو بھروسہ تو اتنی جلدی… دیکھو شٹ اپ نازنین، مجھ سے الٹی سیدھی باتیں نہ کرو۔ جواد نے ساری فائل سب غصے میں بند کر دی تھی۔ فون پھر ایک دفعہ بج اٹھا۔ لاؤ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں کون ہے یہ۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ جواد، میں بات کر رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جواد کے ہاتھوں سے فون چھٹ کر گر گیا اور نازنین اب کھڑی ہو گئی تھی۔ خیریت جواد، کوئی بیڈ نیوز ہے؟ وہ ہاں وہ اصل میں میرے دوست کا اس بارش میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جواد کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی جو وہ نازنین سے چھپا رہا تھا۔ چلو جلدی سامان سمیٹو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن مجھے بھوک لگی ہے۔ میں راستے سے تمہیں برگر پیزا کچھ بھی کھلا دوں گا۔ چلو یہاں سے نکلو جلدی سے، مجھے اپنے دوست کے پاس پہنچنا ہے، نہ جانے وہ بیچارہ کیسا ہوگا۔ نازنین نے اپنی فائلز بیگ میں ڈال لی تھیں اور اب بہت تیزی سے گھر سے باہر نکل کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ پیچھے امی جان بھی بھاگی چلی آ رہی تھیں۔ ارے جواد، کیا ہو گیا جو اس کا ہاتھ گھسیٹے لے جا رہے ہو؟ امی میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں اب کیا کروں؟ میں تو رات بھر ہاسپٹل میں رہوں گا تو یہ یہاں پریشان ہوگی نا، تو بہتر یہ ہے کہ میں اسے گھر چھوڑ دوں، اور میں نے جو اتنا سارا کھانا تیار کیا ہے۔ امی جان کوئی بات نہیں، گھر والے باقی لوگ کھا لیں گے، ایک اس کے کھانے سے نہ کھانے سے کیا ہوگا؟ نازنین غصے سے جواد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے جواد کے اس طریقے کے ویوہار کی ہرگز توقع نہ تھی جو آج جواد اس کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ جواد نے اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور طوفانی بارش میں کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ وہ کار ڈرائیو کرتا رہا اور اس کے بیچ میں موبائل کی رنگ مسلسل اس اننون نمبر سے رنگنگ ہو رہی تھی۔ نازنین مارے پریشانی کے کچھ کہہ نہ سکی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ نمبر نوٹ کر لے۔ جیسے ہی وہ موبائل پر توجہ کرتی، اس کی آنکھوں سے وہ نمبر بلر ہو جاتا۔ ایک عجیب و غریب اس کو وائبز آ رہے تھے۔ چلو جلدی اب تمہارا گھر آ گیا ہے، بھاگ کر سیدھی اندر گھس جاؤ، اور دیکھو آج کے دن کے لیے معذرت، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ۔ جواد اس کو بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نازنین اور جواد کا منصوبہ آج اس فون کی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا، اور نازنین کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ جواد کی یہ چیپ حرکت ہے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اب فون کی رنگنگ بجنا بھی بند ہو گئی تھی۔ مارے غصے کے جواد نے اپنے دانت بھینچ لیے تھے اور وہ کافی دیر تک کار کی سیٹ سے سر لگائے یوں ہی نازنین کے گھر کے باہر ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ اس نے کار کے ہیڈ لائٹس آف کر دیے تھے۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ دوبارہ سے فون وہی نمبر بج اٹھا۔ ارے تم کون ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اچھا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارا اسی جگہ انتظار کر رہی ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے ملنے آ جاؤ، لیکن اگر تم نہیں آئے تو تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کے لیے تیار رہنا۔ کیا کر سکتی ہو تم پہلے کچھ نہیں کر سکی تھی، تو اب تو تم کسی کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہو، اور تم اس فون سے مجھ سے بات کیسے کر رہی ہو؟ کیا تم زندہ ہو؟ ایک خوفناک ہنسی پیچھے سے آئی اور جواد نے ڈر کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ مسلسل کانپ رہا تھا، کہیں یہ زندہ تو نہیں؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے، اور یہ میرے ساتھ کوئی فلرٹ کر رہا ہے۔ اس کو تو مرے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، اور یہ 2.5 سال بعد اب نہیں۔ میں تو بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتا ہوں کہ معصومہ کو میں نے ہی مارا تھا، اور
اب کہانی بیک ریورس میں چلی گئی تھی۔ معصومہ نہایت شریف سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ڈاکٹری کے لاسٹ ایئر میں اب سب ساتھ پریکٹیکل کرتے اور سرجری سیکھ رہے تھے۔ وہیں پر جواد بھی نیا اسٹوڈنٹ وہاں پر ٹرانسفر ہو کر گیا تھا۔ جواد نے معصومہ کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا، لیکن معصومہ بہت ایمبیشیس لڑکی تھی۔ وہ جواد کی جانب نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتی۔ جواد ایک اوباش لڑکا ہوا کرتا تھا جس کے 3-4 آوارہ دوست تھے جو ڈاکٹری کے نام پر تو دھبا ہی کرنے آئے تھے، جنہیں ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا، بس اپنے ماں باپ کا روپیہ پیسہ لٹانے کا شوق تھا۔ ان کی بیک اتنی تھی کہ وہ آرام سے ڈگری حاصل کر سکتے تھے۔ معصومہ کے پیچھے گاہے بگاہے وہ سارا دن گھومتے پھرتے۔ معصومہ کو کافی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ جواد بہانے سے معصومہ سے بات کرنے کے طریقے تلاش کرتا۔ ایک روز جب لیب میں کوئی نہیں تھا تو جواد نے لیب کے اندر داخل ہو کر چٹخنی اوپر کر دی اور معصومہ کے جانب بڑھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ سنیے معصومہ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کریے، کیا بات ہے؟ لیکن یہ دروازہ کیوں بند کر دیا آپ نے؟ وہ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کیا آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ معصومہ جو کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، آئیے آپ مجھ سے بات کریے، جی بلا جھجک کریے۔ معصومہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جواد اس سے کیا کہنے جا رہا ہے۔ دیکھیے معصومہ، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ مجھ سے، کیا مطلب میں آپ سے کیا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل لڑکے لڑکیاں آپس میں چٹ چیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مزید کچھ۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں، اور اگر آپ کچھ بھی ایسے نیک ارادے سے آئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کی شکایت ہیڈ سے کر دوں گی۔ چلیے شاباش، اب گول ہوئیے، گھومتے ہوئے نظر آئیے یہاں سے۔ معصومہ نے پہلی دفعہ جواد کو بہت غصیلی نظروں سے دیکھا اور آگے بڑھ کر دروازے کی چرخنی نیچے کر دی۔ آپ جا سکتے ہیں، کہ زیادہ تنگ کریں گے تو میں ابھی ہیڈ سر کے پاس چلی جاؤں گی۔ بہت برا بھگتنا پڑے گا معصومہ، سوچ لو، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا، صرف تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہوں، تم سمجھدار ہو، میری فیلنگ سمجھ سکتی ہو۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، مجھے یہاں کام ہے، آپ تو فری ہیں، آپ کو تو ویسے بھی ڈاکٹری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جائیے، نکل جائیے۔ معصومہ ایک سائڈ میں کھڑی ہو گئی تھی اور جواد پیر پٹک کر نکل گیا تھا۔ جواد اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا غصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی آخر اتنی مغرور کیوں ہے؟ ارے یار، لڑکیوں کا کیا مغرور ہونا، 2 منٹ میں مسل دی جاتی ہیں اگر مسلنے پہ آیا جائے تو۔ بات تو تم صحیح کرتے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا نا، میں چاہتا ہوں یہ سیدھی انگلی سے گھی نکل جائے، نہ کہ ٹیڑھی انگلی سے۔ دیکھو، آگے ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں، اگر نہ مانی تو اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور یہ یاد رکھے گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، ایک چھوٹا سا ٹرپ پلان ہوا تھا اندرون سندھ، اور تمام ٹیم نیو بننے والے ڈاکٹرز کو لے کر پورے سٹاف کے ساتھ اندرون سندھ ریگستانی علاقوں میں پہنچے تھے۔ 1 ہفتے کا وہاں اسٹے تھا۔ آج موقع بہت اچھا تھا، موسم بہت ٹھنڈا تھا اور تمام ورکرز اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ رات کے 4 بجے تھے جب جواد معصومہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ اتفاق کے وقت کہ معصومہ وہاں اکیلی تھی۔ جواد بنا دروازہ بجائے معصومہ کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ معصومہ کا کمرہ لاسٹ ہے اور معصومہ کے ساتھ کوئی اور اسٹوڈنٹ نہیں، معصومہ اکیلی ہی ہے۔ کون ہے اس وقت رات کے، کس نے جرأت کی جو میرے کمرے میں آ گیا؟ معصومہ کا موڈ آج ویسے بھی آف تھا، کچھ اسٹوڈنٹ سے اس کی بحث ہو گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی
کہ شاید اسٹوڈنٹس اس سے ایکسکیوز کرنے آئے ہیں۔ میں ہوں معصومہ جواد۔ تمہیں اس روز کی خوراک یاد نہیں کہ تم پھر میرے کمرے میں چلے آئے ہو؟ دیکھو معصومہ، بی ریلیکس، میری بات سنو۔ میں جو تم سے چاہ رہا ہوں تم سمجھ رہی ہو نا؟ زیادہ نہیں بس۔ کیا مطلب زیادہ نہیں بس؟ دیکھو، باز آ جاؤ، مجھے میرے کریئر پر فوکس کرنا ہے۔ مجھے آگے ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ کسی کے لیے ساز و سامان بن کر اس کا کھانا بننا ہے۔ باز آ جاؤ ورنہ تمہاری شکایت میں اب پکا کل ہیڈ سر سے کر دوں گی۔ دیکھو معصومہ، میں تو صرف وقتی ہی تم سے دوستی چاہتا ہوں، اور تم بھی سمجھدار ہو، بس تم مجھے اچھی لگ گئیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ معصومہ نے ایک زوردار تھپڑ جواد کے منہ پہ دے مارا اور اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پہ جا گرا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اگر زیادہ کرو گے تو چیخنا چلانا شروع کر دوں گی۔ معصومہ تھک گئی تھی، اسے جواد کا یہ بے ڈھنگا بھیڑیوں والا رویہ بالکل پسند نہ تھا، اور اس نے ابھی تک اپنی یہ بات کسی کے بھی ساتھ شیئر نہ کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات کسی سے بھی شیئر کی میری ہی بدنامی ہونی ہے اور سب کے منہ پر معصومہ اور جواد کا چرچا ہوگا۔ معصومہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی اپنی طرف سے اس بات کا کوئی الہام نہ دیا تھا کہ مجھے کالج میں کوئی تنگ کرتا ہے۔ بہت ہو گئی، اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ کوئی پلان ترتیب کرو، مزہ چکھانا ہے۔ ابھی یہاں 3 دن اور ہیں، اور دیکھو تم تینوں میری بات کان کھول کر سن لو، کیسے بھی کر کے اسے باہر نکالو، میں نہیں جانتا، اور جو جگہ میں نے ڈیسائیڈ کی ہے تم تینوں اسے رات کے 2 بجے لے کر وہیں پہنچو گے۔ کیسے، کیا پلان کرو گے نہیں جانتا، لیکن معصومہ مجھے ہر حال میں چاہیے ہی چاہیے۔ اسے اس تھپڑ اور دھکے کا بہت زبردست جواب ملے گا۔ اس نے غلط انسان کو چنا ہے اپنی نفرت کے لیے۔ تینوں دوست بھی جواد کے ساتھ اس کے منصوبے میں برابر کے حصے دار تھے، اور جو جواد نے پلان ترتیب دیا تھا تینوں بھی اس میں مسلسل شریک ہونے والے تھے، اس لیے ان تینوں کی بھی بانچھیں کھل گئی تھیں، اور اب تینوں رات کو 1 بجے آرام سے پوری بلڈنگ کا جائزہ لینے نکل گئے۔ 2 فلورز یہ بلڈنگ مشتمل تھی، 2 فلورز پر۔ گراؤنڈ فلور پر بڑے ہیڈ سرز اور 1-2 ڈاکٹر تھے، جبکہ سیکنڈ فلور پر ٹوٹل 9 اسٹوڈنٹس کے روم تھے، جس میں سب سے کونے میں جا کر معصومہ کا کمرہ تھا۔ اچھی طریقے سے چیک کرنا بھائی، کہیں کسی کی کوئی آواز نہ آ رہی ہو۔ ارے سب بے ہوش پڑے سو رہے ہیں، صبح 7 بجے اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت کیا سوئیں گے بھی نہیں، پھر ہم کیسے جاگ رہے ہیں؟ ارے ہماری تو خیر ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکارانہ بھیڑیا صاف چمک رہا تھا۔ آہستہ وہ موبائل کی ٹارچ آن کرے پورے کمروں کو مسلسل باہر سے چیک کر رہے تھے کہ کہیں کوئی دروازہ اٹکلا تو نہیں۔ اتفاق کے سب ڈور لاک تھے۔ معصومہ اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ دروازہ پھر ناک ہوا۔ معصومہ کو تو آج ہوش ہی نہ تھا۔ گہری نیند میں سونے کی وجہ سے معصومہ کا دماغ ایک دم ایبسنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مانو جیسے گھر میں ہی محسوس کر رہی ہو۔ اس نے بے خبری میں اٹھ کر اچانک دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی، کیا ہوا مما؟ سب خیر تو ہے؟ وہ تینوں معصومہ کو جھٹکا دے کر سیدھے اندر آ گئے تھے۔ ایک دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرے والے نے معصومہ کے منہ پر وہ رومال رکھ دیا تھا۔ معصومہ کافی دیر تک مزاحمت کرتی رہی، بالآخر کو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جلدی کرو، جو بھی کرنا ہے، اٹھاؤ اسے، لے کے نکلو فٹافٹ۔ ہاں جلدی کرتے ہیں۔ ارے چادر تو ڈھک لے، بیڈ شیٹ کی چادر گھسیٹ جلدی سے۔ ہاں ابھی گھسیٹتے ہیں۔ ارے اگر بیڈ شیٹ کی چادر گھسیٹیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، تو کیا کریں؟ اس کو اسی کے دوپٹے میں ڈھکو۔ اچھا اب اس کا دوپٹہ دیکھنا پڑے گا۔
جو کہ سائڈ پر چیئر پر فوراً ہی نظر آ گیا تھا۔ اس کو اب معصومہ کو دوپٹے سے کور کیا اور 2 پیروں کی جانب اور 1 کندھے کی جانب پکڑے فٹافٹ اس کو تیزی سے لے کر نکل رہے تھے، دبے دبے قدموں سے۔ سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے مین ڈور سے وہ باہر آ گئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے، کہاں لے کے چلنا ہے؟ ارے کار تو تمہیں پتہ ہے نا میں نے آگے جا کے کھڑی کی ہے تاکہ اس کے سٹارٹ ہونے کی آواز بھی اندر نہ جائے۔ ہاں اب اس کو اتنی دور لے کے چلیں، دھیان سے پکڑنا بھائی، گرا نہ دینا، دیکھو ایسا نہ ہو یہ ہوش میں آ جائے۔ بہت احتیاطی کے ساتھ وہ معصومہ کو گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔ جو جگہ جواد نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ یہاں سے کم از کم بھی تو 2 کلومیٹر دور ہے، اور مجھے نہیں لگتا کار میں اتنا پیٹرول ہے۔ ارے ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جب پلاننگ کی ہے تو جواد نے اس میں پیٹرول بھی بھرپور ڈلوایا ہوگا، اور ویسے بھی یہ ہیڈ سر کی کار ہے جس کی چابی تو جواد کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ کار بہت تیزی سے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ریگستان کے بیچ میں لے جا رہے تھے۔ یہ ایک تھر کا پتھریلا راستہ تھا جہاں کار اونچے نیچے راستوں سے چل رہی تھی۔ ہلا ہولی میں معصومہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخنے لگی، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ جیسے ہی اس کی نظریں پوری کھلیں تو اس نے ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا۔ اطہر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور منور تم؟ ہم تو اچھے دوست ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں، میں نے تم تینوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تینوں خوفناک ہنسنے لگے۔ ابھی پتہ چل جائے گا معصومہ کہ تم نے ہمارا نہیں جس کا بگاڑا ہے، اسی کے پاس تمہیں لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھو ہمیں واپس چھوڑ دو، اسی میں بہتری ہے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں اب تم تینوں کی شکایت ہیڈ سر سے کر دوں گی۔ تینوں ہنسنے لگے۔ خاموشی سے بیٹھتی ہو یا پھر واپس تمہیں بے ہوش کر دیں؟ معصومہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ 1 منٹ سکون سے نہ بیٹھی تھی، مسلسل چیخے جا رہی تھی، لیکن ان سنسان ریگستانی راستے میں اس کی چیخیں سننے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہ تھا۔ جلدی سے گاڑی سے اسے باہر نکالو، اس کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اچانک سے جواد کو فلیش بیک سے واپسی آنا پڑا۔ فون پھر بج اٹھا، وہی رانگ نمبر۔ جواد نے وہ پھر سے ریسیو کیا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ملنے کو دل نہیں کرتا تمہارا اب؟ یہ سارا وقت نازنین کو دیتے ہو۔ مجھ سے ملنے آتے ہو یا تم سے میں ملنے آ جاؤں؟ نہیں، میں تم سے ملنے کہاں آ سکتا ہوں؟ وہیں جہاں پہلی دفعہ بلوایا تھا۔ ملنے آ جاؤ، اسی میں بہتری ہے، ورنہ اگر میں ملنے آئی تو تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ نہیں معصومہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ جواد نے موبائل اب ایک سائیڈ میں سوئچ آف کر کے رکھ دیا تھا اور کار کو تیزی سے اپنے گھر کی طرف واپس گھما کر چلاتے اچانک رکا، کیونکہ فون بند ہونے کے باوجود بھی رنگنگ کر رہا تھا۔ جواد بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ 2.5 سال بعد یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی کوئی رانگ نمبر ایسا نہیں آیا، اگر یہ میرے ساتھ کوئی مذاق بھی کر رہا تھا، لیکن یہ آواز میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ یہ تو معصومہ ہی ہے، لیکن معصومہ کا اس فون سے کیا تعلق؟ میں نے تو کبھی اسے اپنا یہ نمبر بھی نہیں دیا۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے نوچ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا تھا اپنے دانتوں سے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں اتنا احمق کیسے نکل آیا؟ اگر میں اب پچھتاؤں تو کیا ہو سکتا ہے؟ معصومہ مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتا ہوں۔
یہ کہہ کر جواد پھر سے کار چلانے لگا اور اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ معصومہ بیچاری، اس کا کیا قصور تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ معصومہ جواد کے پیروں میں گرے، اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے واپس بھیج دو، دیکھو میں رسوا ہو جاؤں گی، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ جواد، مجھے تم معاف کر دو، میں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ جواد بھوکے بھیڑیے کی طرح اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ معصومہ نے جیسے ہی اپنی نظر جواد سے ہٹائی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ کنواں ہے۔ معصومہ کھڑی ہو گئی تھی اور نڈر انداز میں جواد سے کہنے لگی، تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے جواد کو زوردار دھکا مارا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے درخت کے ساتھ ہی جو ایک کنواں اسے نظر آیا تھا وہاں کود کر اس نے اپنی جان دے دی۔ چاروں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ڈرتے ڈرتے کار میں بیٹھ کر واپسی ہو لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم چاروں غائب رہے اور معصومہ کمرے میں نہ ملی تو ہم صاف صاف پکڑے جائیں گے۔ ان چاروں بے حسوں نے، بھیڑیوں نے آگے بڑھ کر کنویں میں جھانکنے تک کی توفیق نہ کی کہ لڑکی زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ کنواں خشک کنواں تھا، نہ جانے وہ وہاں کیسے تڑپی ہوگی اور کیسے اس نے اپنی جان دی ہوگی۔ صبح ہوتے ہی پورے گروپ میں افراتفری مچ گئی تھی اور صاف واضح کر دی گئی تھی یہ بات کہ معصومہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، اس کے گھر بھی فون کیا، لیکن اس واقعے کو ایسا رخ دیا گیا کہ ہاں، ہم نے رات کو معصومہ کو یہاں سے نکلتے دیکھا ہے اور وہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ تھی۔ کسی نے اس بات کو زیادہ گہرا نوٹس ہی نہ لیا، کیونکہ معصومہ کو جس انداز میں تنگ کیا جاتا کوئی عینی شاہد بھی نہ تھا۔ اس واقعے کو گزرے آج پورے 2 سے 2.5 سال ہو گئے تھے اور جواد ہر حرف، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کار میں بیٹھا ہوا، پچھتاوے میں گہرا ڈوب چکا تھا۔ واپسی میں جواد کار بہت تیز دوڑائے اپنے گھر کی جانب لے جا رہا تھا۔ بارش تھمی نہ تھی کہ اچانک جب جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ روڈ کراچی یونیورسٹی کا روڈ تھا جو کہ ارد گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اچانک جواد کو ایسا لگا کہ سامنے سے کوئی سفید ساڑی میں ملبوس لڑکی چلی آ رہی ہے۔ جواد نے نہ چاہتے ہوئے بھی کار میں بریک لگا دی اور وہ لڑکی بالکل سیدھ کھڑی کار کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی۔ جواد ایک دل خراش چیخ مارتے ہوئے کہتا ہے، نہیں معصومہ، تم نہیں آ سکتی، ہم نے تو اپنے ناکام ارادے تم پر پورے ہی نہ کیے، تم کیا زندہ آ گئی ہو؟ یہ کہہ کر جواد نے کار میں رکھی ہوئی پسٹل اٹھائی اور کار کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے باہر آ گیا۔ تم یہاں اس روڈ پر ملو گی کبھی سوچا بھی نہ تھا، دیکھو معصومہ، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر جواد نے 2-3 فائر معصومہ پر کر دیے اور معصومہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ معصومہ کے ہاتھ بڑے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ جواد کی گردن تک جا پہنچے۔